بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اس کے اندر اتنا ملکہ پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ اپنے نفع اور نقصان کے بارے میں اچھی طرح جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. اور یاد رکھیے، کائنات کا بدترین خسارہ یہ آخرت کا ہے. میں نے یہ چند جملے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیے، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج 6 رمضان المبارک 1446 ہجری، دوسری طرف 7 مارچ 2025 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ماہ سیام رمضان، انقلاب کا موسم لیکن کیسے. بنیاد کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ. آپ نے فرمایا، خسارے میں رہا وہ شخص جس نے اس مقدس مہینے کو پایا اور اللہ کی جنت حاصل نہیں کر سکا. اور جنت کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے، آقا علیہ صلوٰت والسلام کا فرمان ہے، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ. اے قیامت تک کے آنے والے لوگوں، یہ بات یاد رکھو، رب کائنات نے جو اجر، جو ثواب اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بڑا مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. رب کائنات نے جو اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی دائمی ابدی جنت ہے، اور جنت کا حصول اتنا آسان نہیں ہے. اب یہ جو ایک موسم رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا، اس میں ہماری زندگی کے اندر انقلاب کیسے آ سکتا ہے. میں بات کر رہا ہوں صرف ان لوگوں کی جن کو رب کائنات نے عقل، فہم، ادراک اور شعور سے نوازا ہے، جن کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی بندھی ہوئی ہے، جو صرف اپنی نفسانی خواہشات کے گھوڑے پر سوار ہیں، اور جن کے نزدیک آباء و اجداد کی کہی ہوئی باتیں ہی دین ہیں. ان کے لیے ان باتوں کے اندر کوئی وزن نہیں. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے کے سارے اعمال اس کے اپنے لیے ہیں، ما سوائے روزے کے. اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا. اب اس سے جو ایک انقلابی نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ جس طرح ہر پھل کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہر عبادت کی اپنی ایک انفرادیت ہے. روزے کی بہت ساری انفرادیتیں ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے. اب جس آدمی کو یہ بات سمجھ آ گئی، اس کے دل سے شرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخت سفر باندھ لے گا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا. تو روزہ ہماری زندگی میں جو انقلاب بپا کرتا ہے
اس کا سب سے پہلا مرحلہ ہی یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا شخص اگر حقیقی معنوں میں روزہ رکھے تو اس کے دل سے شرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی میں اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارتا ہوں، اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہوں، میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ روزے نے میری زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی ہے۔ بالکل اسی طرح کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر و برکت پر رہے گی جب تک افطاری میں جلدی کرے گی، سحری میں تاخیر کرے گی۔ بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والی حدیث ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سورج غروب ہوتے ہی فوراً افطاری کر لینا اور طلوع فجر سے تھوڑی دیر پہلے تک سحری کرنا، بلکہ طلوع فجر تک سحری کرنا، یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اکل نسیا او شرب، جس نے بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، اسے چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ رب کائنات نے اسے کھلایا ہے اور پلایا ہے۔ حالانکہ طے شدہ بات ہے، ایک آدمی روزے کی حالت میں کچھ کھا پی لے تو روزہ ختم ہو گیا نا، لیکن بھول کر کھانے والا شخص اس کا روزہ ختم نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ روزہ ہماری زندگی میں جو دوسری انقلابی تبدیلی پیدا کرتا ہے وہ ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع، وہ ہے عقیدہ رسالت۔ یہ ایک الگ اور مستقل موضوع ہے کہ آج مجھے اور آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی سے دور کرنے کے لیے دین کے روپ میں، مذہب کے رنگ میں ان گنت لا تعداد بے شمار راستے دکھائے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے دور کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں دی جا رہی ہیں۔ میں صرف ایک مثال دے کر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کبھی بھی یہ تصور نہیں رہا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو آپ لوگ سائرن بجاؤ، آپ لوگ توپ کا گولہ فائر کرو، یا آپ لوگ سپیکر کھول کر یہ کہو کہ روزے دارو روزے بولو بولو بولو۔ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان کہلوا کر روزہ کھلوایا ہے۔ واضح طور پر سنت کی مخالفت ہے اگر ہم اذان کے ساتھ روزہ نہیں کھولتے، لیکن اصل معاملہ یہ نہیں ہے۔ اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے، صحیح بخاری میں ہے۔ آپ نے فرمایا صلو قبل المغرب، مغرب کی اذان اور جماعت کے درمیان 2 رکعتیں پڑھو۔ دوسری دفعہ فرمایا، تیسری دفعہ فرمایا جس کا جی چاہتا ہے وہ پڑھ لے، یہ نہ ہو کہ لوگ اس کو لازمی سمجھ لیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مغرب کی اذان اور جماعت کے درمیان اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ ایک عام مسلمان 2 رکعتیں ادا کر لے۔ اور ایک اور حدیث سنیے، آپ نے فرمایا اذان اور جماعت کے درمیان مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے ہیں۔
اس کا مطلب کیا ہوا کہ اذان اور جماعت کے درمیان اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ بندہ 2 رکعتیں پڑھ لے بلکہ دعا بھی کر سکے۔ لیکن مجھے اور آپ کو سنت سے دور کرنے کے لیے، میں کسی پر اٹیک نہیں کر رہا، نہ میرا مقصد کسی کے کردار پر کوئی انگلی اٹھانا ہے، ہر انسان کے اپنے اعمال اس کے ساتھ ہیں، لیکن سنت طریقہ آپ کو بتانا میرا فرض ہے۔ ہمیں کیا سبق دیا گیا؟ ادھر سورج غروب ہوا ہے، فوری طور پر روزے دار روزے کھول لو، اس کے بعد ٹکا کے پیٹ بھرا، اور اس کے بعد کہیں اذان، اور اذان کہنے کے فوراً بعد جماعت کروا دی۔ یہ طریقہ کلی طور پر سنت کے خلاف ہے۔ تو روزہ ہماری زندگی میں جو دوسری تبدیلی پیدا کرتا ہے، جو دوسرا انقلاب لے کر آتا ہے، وہ اتباع سنت ہے۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندگی کے ہر قدم پر ہمیں آگے رکھنا ہے، اور قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو اس بات سے خبردار رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر اللہ کی طرف سے آزمائش نہ آ جائے، یا اللہ کی طرف سے ان کو دردناک قسم کی سزا کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور پھر آپ ذرا اس پر غور کریں، روزے پر روزہ ہمیں اور کئی حوالوں سے سنت کی پیروی کا حکم دیتا ہے۔ اختصار کے تقاضے رکاوٹ بنتے ہیں، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ روزہ ایک تیسری تبدیلی جو ہماری زندگی میں پیدا کرتا ہے، اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے۔ مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ افسوس بھی کہ ہمارے بعض بھائی صرف رمضانی مسلمان ہوتے ہیں، ان کو مسجد کی یاد بھی رمضان میں آتی ہے، اور ان کو قرآن بھی رمضان میں یاد آتا ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر ایک انسان، یہ جو بھائی پیچھے کریں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبادت کے حوالے سے روزہ ہماری زندگی میں اس انداز سے انقلاب برپا کرتا ہے کہ بگڑے سے بگڑا مسلمان کو زیادہ ہی بد نصیب نہ ہو تو علیحدہ مسئلہ ہے، ورنہ رمضان میں نماز کا بھی اہتمام کرے گا اور قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کرے گا، بلکہ باوجود اس کے کہ زکوٰۃ کا تعلق کسی خاص مہینے کے ساتھ نہیں ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت زکوٰۃ کا اہتمام کس مہینے میں کرتی ہے بھائیو؟ رمضان میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ملک العلم رب ذو الجلال والاکرام 11 مہینوں کے دوران جو ہماری کمیاں رہ جاتی ہیں، کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، ان کمیوں کوتاہیوں کو عبادات کے حوالے سے ختم کرنے کے لیے 12واں مہینہ ہمیں عطا فرماتے ہیں، اور اس مہینے کا نام ہے ماہ سیام رمضان المبارک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ایک نہیں 2 مفہوم آخر میں دونوں کا ایک ہے۔ ایک روایت میں ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، دوسری حدیث ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے، دونوں کا مفہوم میں اکٹھا کر رہا ہوں، جس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا
اور رات کو قیام کیا، رب کائنات اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ روزہ جو تیسرے حوالے سے ہماری زندگی کے اندر انقلاب برپا کرتا ہے وہ ہے عبادات۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، اس انسان سے بڑا بد نصیب کوئی ہو سکتا ہے جس کو ماہ سیام رمضان میں بھی 5 وقت کی نماز کی توفیق نہ ہو؟ اچھا، ہمارے پاس عذر بڑے ہیں، پاکستانی قوم اصول ہے نا، منہ میں زبان اور بندہ جھوٹا پڑ جائے، او جی اللہ کو بہتر پتہ ہے، نیتوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارا ایمان لوہے کی لاٹھی کی طرح مضبوط ہے، نمازوں کے اندر کیا پڑا ہوا ہے؟ اللہ کے بندو، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض تو فرائض ہیں، نوافل کا اہتمام فرماتے ہیں، اور اتنا اہتمام فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں۔ پوچھا آقا آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں جبکہ رب کائنات نے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے، جنت کا دروازہ آپ کے اشارے پر کھلے گا؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں سنو، میرے رب نے مجھے آدم کی اولاد کا سردار بنا دیا، مجھے اتنا مرتبہ اور مقام ملا ہے، قیامت کے روز مجھے مقام محمود ملے گا، میری شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، تو میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ اور اس حوالے سے میں یہاں ایک اور چیز آپ کی خدمت میں ضرور رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ میں اور آپ آج ابھی اور اسی وقت یہاں بیٹھ کر اپنے آپ سے سوال کریں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اور دلچسپ بات میں آپ کو بتا دوں ایک اپنے تجربے کی روشنی میں کہ جس حساب سے رب کائنات انسان کو علم عطا فرماتے ہیں نا، اسی حساب سے انسان پھر فضولیات سے، لغویات سے اور بے معنی اور لا یعنی بحثوں سے بچتا چلا جاتا ہے۔ ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں جس سے آپ سب آگاہ ہیں، آپ میری اس بات سے اتفاق فرمائیں گے کہ دین کے بارے میں سب سے زیادہ بحث وہ بندہ کرے گا جو ٹکا کے بے عمل ہے، مولوی پر سب سے زیادہ اعتراض وہ بندہ کرے گا جس کو شاید ہی جمعہ کبھی نصیب ہو گیا ہو، 5 وقت کی نمازوں سے کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ دین پر ہمیشہ وہ بندہ تان توڑے گا جو جاہل نہیں بلکہ پڑھ جاہل ہے۔ تو رمضان ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی انقلاب کا درس دیتا ہے کہ اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ ذرا اپنے دائیں بائیں دیکھیے، آپ کو کئی چہرے ایسے ذہن میں آئیں گے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہیں۔ اگلے سال کون رہے گا کون نہیں رہے گا نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ تو روزہ ہماری زندگی میں جو تیسری تبدیلی پیدا کرتا ہے وہ عبادات کے حوالے سے کرتا ہے، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ قرآن کو سیکھ کر صحیح طریقے سے پڑھنا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ صدقۃ الفطر ہو۔ ایک چوتھی تبدیلی جو انقلابی طور پر روزہ میری اور آپ کی زندگی میں لے کر آتا ہے اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، اس انسان سے بڑا بد نصیب کوئی ہے؟ اور افسوس کی بات یہ کہ ہماری اکثریت بد نصیب ہے جو کہ اس مقدس مہینے میں بھی حرام کمانے سے، حرام کھانے سے باز نہیں آتا۔ حدیث مبارکہ ہے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسان کے پیدا ہونے سے 4 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے بلکہ 5 مہینے پہلے اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور آ کر کچھ چیزیں لکھ دیتا ہے جن میں انسان کا رزق بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اور آپ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ گئے کہ لو جی ہمارا رزق تو پہلے کا لکھا ہوا ہے، ہمیں کمانے کی ضرورت کیا ہے۔ نہیں، اگر یہ کام ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے صحابہ کرام کو محنت کرنے کا حکم نہ دیتے۔ اصل بات یہ ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو رزق میرے اور آپ کے مقدر میں ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ اب یہ اختیار میرے پاس ہے کہ میں اسے حلال طریقے سے کماؤں یا حرام طریقے سے۔ اور یہاں میں ایک بات کی طرف اشارہ ضرور کرنا چاہوں گا، یہ جو مشرقی طوطے ہیں نا، کافروں کے جناب چمچے، فیس بک پر سوشل میڈیا پر تصویریں چلتی ہیں اور تصویر لگانے والے کو نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دبئی میں، ابوظہبی میں، شارجہ میں، سعودیہ میں، کویت میں، قطر میں ان دنوں خصوصی طور پر تختیاں لگی ہوتی ہیں، تخفیض یا خصم اتنے فیصد، پھلوں پر، سبزیوں پر، کھجوروں پر وہ رعایت دیتے ہیں۔ اور ہماری پاکستانی قوم مسلمانوں سے تو کافر ہی اچھے ہیں۔ دیکھو بھئی اٹلی والوں نے 40% رعایت لگا دی، اور ظالموں جھنڈا تو دیکھ لو، جھنڈا متحدہ عرب امارات کا ہے۔ انسان کو کفر کی غلامی کے اندر اتنا بھی اندر ہی ہو جانا چاہیے۔ تو جو درد دل رکھنے والے مسلمان ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس مہینے میں مارجن کم رکھ کر، منافع کم رکھ کر مسلمانوں کے لیے فائدہ کرتے ہیں۔ اور ہماری حالت کیا ہے، پورے سال کا گندا بیسن ہم نے اس موسم کے اندر باہر نکالنا ہوتا ہے۔ قومیں ایسے نہیں تباہ ہوتی، عذاب اللہ کے ایسے نہیں آیا کرتے، اور نہ ہی عذاب آنے سے پہلے چیخو پکار کیا کرتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی خصوصی زور دیا۔ حدیث کے لفظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کرے گا، رب کائنات اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گی۔ پھر ایک دفعہ دوہرا دوں، جو رزق میرے اور آپ کے مقدر میں ہے وہ کائنات کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی، لیکن فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے اسے حلال طریقے سے کمانا ہے یا حرام طریقے سے۔ آخری بات عرض کر دوں، عقیدے کی بات ہو گئی، عبادات کی بات ہو گئی، معاملات کی طرف میں نے اشارہ کر دیا، اب آ جاتے ہیں اخلاقیات کی طرف۔ روزہ انسان کی اخلاقی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ 2 حدیثیں، پہلی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، اپنی زبان سے گندے الفاظ ادا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر دوسری حدیث فرمایا روزے کی حالت میں خبردار کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا، اگر کہ تم سے جھگڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دو انی امرؤ صائم، جو ہمارا محاورہ ہے، اب میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں تمہیں کیا کروں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک موسم جو ابھی آج 6واں روزہ ہے، آج ابھی اسی وقت یہیں بیٹھ کر مجھے اور آپ کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا میں اس مہینے میں، اس مقدس مہینے میں شرک چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، تقلید اور بدعات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، کیا میں عبادات کے اندر اپنی غفلت اور سستی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، کیا میں معاملات میں حرام کام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، کیا میں اپنی اخلاقیات کو بہتر بنانے کے لیے تیار ہوں،
اگر تو ایسا ہے تو شکر کیجئے، اگر نہیں تو فکر کیجئے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔